جس کی وجہ سے اس کو درجہ دے دیا ضعیف حدیث کا، تو اگر ضعیف حدیث ہو تب بھی فضائل میں معتبر ہے۔ تو فضائل کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے سب کچھ دے دیا، اس وجہ سے اس لباس میں ہے۔ تو ابو بکر حضرت جبرائیل امین نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ اوپر دیکھیں، رب کائنات نے تمام قدسیان فلک کو ابو بکر صدیق جیسا لباس پہننے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر یہ جو اگلا حصہ آ رہا ہے یہ صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث فرمایا جبرائیل امین نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ سب کچھ تو دے دیا، کیا یہ سب کچھ دینے کے بعد اللہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ گھر میں کچھ نہیں رکھا، ارے گھر میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ والذین ينفقون مما رزقناہم، ينفقون مما رزقناہم، جو اللہ نے رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، ان میں سے خرچ کرو۔ ان میں سے کیا رکھا ہے؟ زکوٰۃ رکھی ہے۔ سارا خرچ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کا دل ابو بکر صدیق جیسا تو نہیں ہے نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں اگر کوئی دل گردہ رکھتا ہو سیدنا ابو بکر صدیق جیسا کہ سب کچھ دینے کے بعد بھی دل میں ملال نہ آئے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، کچھ نہ ملے بھوکا رہے، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ کنا نہ بنے، تو دینا جائز ہے۔ لیکن شریعت نے ہماری طبیعت اور نیت کو جانتے ہوئے کہ ہم تو انسان جو ہے وہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے، ناشکرا پیدا کیا گیا ہے، تو رب کائنات نے یہ قانون بنایا، اس کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرو، 2.5%، 40واں حصہ جو اللہ نے رزق دیا ہے ان میں سے خرچ کرو، سارا خرچ نہ کرو، اس وجہ سے کہ سب کچھ دے دیا تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ اٹھائے بھیک مانگتے نہ رہو، لوگوں کے سامنے سوال نہ کرو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے حضور علیہ السلام کے قدموں پر نچھاور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے میرے حبیب آپ اپنے اس غلام سے پوچھیں کہ سب کچھ دے کر کیا ابو بکر صدیق کے دل میں ملال تو نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض تو نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے سلام دیا، پھر اللہ کا پیغام دیا کہ اللہ یہ پوچھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ سب کچھ دے کر بھی میں یہ سوچ رہا ہوں آیا کہ اللہ نے اسے قبول کیا یا رد کر دیا؟ میں کون ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہوں؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں۔ جس وقت یہ گفت شنید ہو چکی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام کو نازل کیا، فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، یقیناً دوزخ کی آگ سے چھٹکارا پا گیا وہ شخص جو سب سے بڑا متقی ہے اور جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر دیتا ہے، اپنے مال کو مزکا کرنے کے لیے، مصفا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، یہ مت سوچنا کہ ابو بکر صدیق نے جو مال دیا شاید کسی کا ان پر احسان تھا، اس نے کسی کا احسان چکانے کے لیے مال نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دیا، اور جب اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا، یقیناً اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ تو ایک میں نے چاہا تھا کہ اور پہلو پر بھی گفتگو کریں گے۔ آپ کے جو عظیم کارنامے ہیں، بالخصوص
حضور علیہ السلام کے وصال، جب 2 دن پہلے حضور نے حضرت اسامہ بن زید کو شام کی طرف قافلہ کا سپہ سالار بنا کر بھیجا تھا، اور مدینہ سے کچھ دور ان کو خبر پہنچی کہ حضور علیہ السلام کی مزید طبیعت خراب ہے، زیادہ طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، تو وہ اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ 2 دن کے بعد ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، یہ قافلہ واپس پلٹ آیا تھا، اور حضور علیہ السلام کی تجہیز و تکفین کے بعد سب سے پہلا کام جو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا تو وہ اس قافلے کو اس مہم کے لیے روانہ کیا۔ صحابہ کرام تو عرض کر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی عرض کر رہے تھے، یا خلیفۃ المسلمین، یہ وقت قافلے کو بھیجنے کا نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں نے سنا دشمن، اسلام کی دشمن طاقتیں وہ اسلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، کئی جگہ سے یہ خبر پہنچی ہے کہ نئے اسلام قبول کرنے والے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، تو لہٰذا اپنی ریاست کو، اپنے اس مرکز کو مضبوط کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے غلام نے جواب دیا، نہیں عمر، یہ قافلہ جا کر رہے گا، اس وجہ سے کہ اس قافلے کو کس نے روانہ کیا تھا؟ عرض کی حضور نے، فرمایا جس قافلے کو حضور روانہ کر دے میں کون ہوں کہ اس کو روکے رکھوں، یہ قافلہ ضرور جائے گا۔ پھر صحابہ نے کہا، یا ابا بکر خلیفۃ المسلمین، آپ ایسا کریں کہ یہ جو اسامہ بن زید ہے آپ ان کو سپہ سالار نہ بنائیں۔ جیسے ہماری آج کی ذہنیت ہوتی ہے کہ فلاں فلاں قوم کا ہے، فلاں فلاں قوم کا ہے، یار یہ خاندانی نہیں ہے، یہ موچی ہے، یہ پولی ہے، یہ گادر ہے، فلانا فلانا۔ تو اس وقت بھی اس طرح کی بات لوگوں کے دلوں میں آئی کہ اسامہ تو غلام ہے، ان کا باپ بھی غلام زادہ ہے، تو لہٰذا جب اجلہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں تو سپہ سالار کسی اور کو بنانا چاہیے، اس غلام زادے کو نہیں بنانا چاہیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سپہ سالار بنایا تھا، میں کون ہوں کہ اس کو میں منع کروں اور کسی اور کو بنا دوں؟ اس لشکر کا سپہ سالار اسامہ بن زید ہی ہوگا۔ تو یہ طویل واقعہ ہے۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے جنگ کی، پھر آپ نے جو مسلمہ قذاب نے اس وقت نبوت کا دعویٰ 5 لوگ کر چکے تھے، 1 عورت 4 مرد نبوت کا دعویٰ کر چکے تھے، تو ان کے خلاف بالخصوص وہ جنگ یمامہ مسلمہ بن قذاب کے خلاف جو لڑی گئی، اس کے اندر ابو بکر صدیق کا کارنامہ کیا ہے، یہ سب کچھ بیان کرنے کے لیے تھا۔ لیکن امید ہے کہ ہماری جو نشست ہو رہی ہے یہ کل والے دن، کل بعد نماز عشاء، تو اس میں ایک عظیم مفکر، مفتی اہل سنت اور سرمایہ اہل سنت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا ملکہ عطا کیا ہے، تو وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ کل عشاء کے بعد، تو وہ انشاءاللہ ان پہلو پر گفتگو فرمائیں گے، کیونکہ موضوع یہی رکھا گیا ہے، تاجدار صداقت کانفرنس رکھا گیا ہے۔ کانفرنس یہ ہے کہ اس میں لمبے چوڑے خطاب نہیں ہو، کسی کا نہیں ہوگا، صرف ایک مفتی صاحب کا بیان ہوگا۔ شاید وہ ایسا ہو کہ آپ ڈر جائیں کہ کانفرنس ہے، پتہ نہیں 5-10 مولوی تقریر کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیں، نعت خواں 2 نعت خواں ہوں گے، ایک نعت پڑھیں گے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کا بیان ہوگا، آپ وقت پر تشریف لائیے گا۔ بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب میں تو 2 آدمی بیٹھے ہیں تو تقریر شروع کر دیتا ہوں، لیکن جب مہمان آئے تو اچھی بات نہیں ہے کہ مسجد خالی ہو، تو نماز عشاء ہمارے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔